Kids Histories. ہیلو بچوں، شہزادی جل پری کی کہانی پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ اب تک کہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے ایلینا پرنسس نے ایبیگیل کو بچایا اور اپنی منہ بولی بہن بنایا اور اپنے ساتھ محل میں رکھا، اور پھر ایبیگیل نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے سمندر میں گری اور اب اسے موتی ڈھونڈنے والے موسم کا انتظار ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کا بھائی اسے لینے کے لیے یہاں ضرور آئے گا۔ اور پھر ایک دن سیم ایبیگیل کو لینے کے لیے پہنچ گیا۔ اب آگے سنیے۔ سیم پورا انتظام کر کے سمندر میں اترا تھا اور اب اسے کوئی طاقت بھی بہن کو ساتھ لے جانے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایبیگیل بھائی کو دیکھتے ہی محل سے باہر آ گئی۔ اس کے ساتھ پرنسس ایلینا بھی تھی۔ بھائی نے بہن کے گرد مضبوط موٹی رسی باندھی تو پرنسس ایلینا ضد کرنے لگی اور ایبیگیل کو اس کا وعدہ یاد دلانے لگی۔ سیم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اگر میری بہن کی منہ بولی بہن ہو تو میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ میں اپنی بہن کا وعدہ ضرور نبھاتا، مگر سمندر کی مخلوق خشکی پر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح خشکی کی مخلوق بھی سمندر کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو میری بہن تمہارے جادو کی وجہ سے زندہ رہ سکی، مگر خشکی پر ایسا کوئی جادو نہیں جو تمہیں زندہ رکھ سکے۔ سیم کی بات سن کر پرنسس ایلینا کہتی ہے، یہ تو تم نے اچھا کیا، مجھے ایک حکم یاد دلا دیا۔ ہم سمندری لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور اپنے بادشاہ کا حکم مانتے ہیں۔ یہاں حکم ہے، جب کوئی پری ذات بادشاہ کا حکم فراموش کر کے خشکی پر جانے کا ارادہ کرے تو اسے سزا دی جاتی ہے، اور سزا یہ ہوتی ہے کہ سمندری جادوگرنی حکم عدولی کرنے والے کو مکمل مچھلی کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو، میں اپنا جرم قبول کراؤں۔ جل پری سمندری محل سے لوٹی تو وہ سنہری مچھلی کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کشتی میں ایک ڈبہ موجود تھا۔ اوپر آ کر سیم نے سنہری مچھلی کو پانی بھرے ڈبے میں رکھا اور گھر لے آیا۔ دونوں بہن بھائیوں نے کئی دن تک اسے اپنی دنیا کی خوب سیر کرائی۔ جل پری نے بھی دل بھر کر پوری دنیا کی سیر کی۔ جب جل پری کا دل بھر گیا تو اس نے واپس اپنے سمندری محل میں جانے کی خواہش کی۔ دونوں بہن بھائی اسی وقت اسے اپنی موٹر بوٹ میں رکھ کر چل پڑے۔ لڑکا اپنا غوطہ خوری کا لباس پہن کر جل پری کو الوداع کہنے کے لیے سمندر میں اترا۔ جب وہ محل کی طرف پہنچے تو سب کچھ ویسا ہی تھا، اسی طرح جل پریاں رقص کر رہی تھیں اور سمندری بادشاہ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ ایلینا کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور فوراً جادوگرنی جل پری کو اشارہ کیا۔ جادوگرنی جل پری نے آگے بڑھ کر ایک مایا ایلینا کے اوپر انڈیل دیا، جس سے وہ دوبارہ جل پری میں تبدیل ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ وہ دوبارہ جل پری بن گئی اور سیم کا شکریہ ادا کیا اور محل میں واپس چلی گئی۔ سیم بھی اسے جاتا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور واپس جب بوٹ میں لوٹا تو دیکھا ایبیگیل اداس بیٹھی ہے۔ تبھی سمندر کے اوپر شور ہوا اور بہت ساری جل پریاں سمندر کے اوپر آ گئیں، جن میں سب سے آگے پرنسس ایلینا تھی۔ ایلینا نے ایبیگیل سے وعدہ کیا کہ وہ جب بھی موتی ڈھونڈنے والے موسم میں آیا کرے گی تو وہ سب بھی اس سے ملنے آئیں گی۔ ایبیگیل یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور پھر سب نے ایک دوسرے کو الوداع کیا اور اپنی اپنی دنیا کی راہ لی۔ تو بچوں، کیسی لگی کہانی؟ اچھی تھی نا؟ تو جلدی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لاتے رہیں کڈز اسٹوریز پر۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔